یہ مووی ایک ساؤتھ کورین فلائٹ کے اندر سے شروع ہوتی ہے جہاں تمام لوگ کسی پراسرار وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ کئی پیسنجرز جن میں مین پائلٹ بھی شامل ہے پہلے ہی ایک خوفناک طریقے سے مر چکے ہیں۔ یہ پلین جو ہوائی جا رہی تھی جلد ہی یو ایس کی سرزمین تک پہنچ جاتی ہے اور سب لوگ سکون محسوس کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ان کا یہ خوفناک سفر آخرکار ختم ہو گیا ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ ایوییشن کی تاریخ کی سب سے دہشتناک سواری میں پھنسنے والے ہیں۔ یو ایس گورنمنٹ فوری طور پر انہیں داخل ہونے سے انکار کر دیتی ہے اور انہیں واپس بھیج دیتی ہے۔ کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے فلائٹ واپس کوریا کی طرف لوٹتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگ ان کی لینڈنگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے پلین کو اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے اور چائنا اور جاپان جیسے پڑوسی ملکوں سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مدد کی بجائے انہیں کئی فائٹر پلین سے دھمکیاں ملتی ہیں کہ وہ ان کی ایئر سپیس چھوڑ دیں۔ آخرکار یہ فلائٹ ایک ایسی حالت میں پھنس جاتی ہے جہاں دنیا کا کوئی بھی ملک انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ہمیں 8 گھنٹے پہلے کے وقت میں لے جایا جاتا ہے جہاں ان سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ انچن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہم ایک مشکوک نظر آنے والے شخص کو دیکھتے ہیں جس کا نام ریو ہے، جو ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ وہ جلد ہی ایک ٹکٹ کاؤنٹر پر جاتا ہے اور ریسیپشنسٹ سے پوچھتا ہے کہ کس فلائٹ میں سب سے زیادہ پیسنجرز ہیں۔ وہ جواب دینے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ یہ ایئرپورٹ پالیسی کے خلاف ہے اور یہ پرائیویٹ معلومات ہے۔ اسی دوران پارک نام کا ایک آدمی اور اس کی بیٹی سومن پلین میں سوار ہونے کے لیے لائن میں انتظار کر رہے ہیں۔ سو اکیلے باتھ روم جانے کے لیے نکلتی ہے، لیکن ویمنز لائن بہت لمبی ہے تو وہ مینز لائن باتھ روم استعمال کرتی ہے۔ ریو بھی مینز باتھ روم میں ہے اور جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ اپنی بغل کے اندر ایک چھوٹا سا کٹ لگاتا ہے اور ایک کیپسول ڈالتا ہے۔ زخم کو ٹاکے لگانے اور پٹی باندھنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایک ٹوائلٹ سٹال کے اندر سے اسے دیکھ رہا ہے۔ ریو سٹال کی طرف بڑھتا ہے لیکن اچانک پارک باتھ روم میں داخل ہوتا ہے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ سو ہی وہ تھی جو ریو کو دیکھ رہی تھی اور وہ دونوں پلین میں سوار ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کہیں اور ایک پولیس آفیسر جس کا نام انو ہے وہ اپنی بیوی سے فون پر بات کر رہا ہے جو ہوائی کی تعطیل کے لیے پلین میں سوار ہونے والی ہے۔ بدقسمتی سے انو کو کچھ اضافی کام آ گیا ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بعد میں جب وہ اپنی ورک پلیس یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ پہنچتا ہے تو اسے کچھ بچوں کی طرف سے ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں ان کا ایک پڑوسی پلین کو ہائی جیک کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ دوسرے آفیسر اسے صرف ایک مذاق سمجھتے ہیں اور نظر انداز کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن انو کو شک ہے۔ تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد وہ بچوں کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ صورتحال کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو میں موجود آدمی اصل میں ان کا پڑوسی ہے۔ مشکوک ہو کر انو اور ایک اور آفیسر اس آدمی کے فلیٹ کی تلاشی لیتے ہیں اور ان کی دہشت کی کوئی حد نہیں رہتی جب انہیں کمرے کے کونے میں ایک مردہ انسانی جسم ملتا ہے جو پلاسٹک میں مضبوطی سے لپٹا ہوا ہے۔ پارک اور اس کی بیٹی سو پلین میں سوار ہونے والے ہیں جب انہیں پہلے والے عجیب شخص یعنی ریو نے روکا۔ وہ ان سے ذاتی سوالات پوچھنے لگتا ہے اور ان کی منزل کے بارے میں بھی۔ جیسا کہ توقع تھی پارک غصے میں آ جاتا ہے اور اس آدمی کو دور جانے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ریو کو پتہ چلتا ہے کہ باپ بیٹی ہوائی جا رہے ہیں اس لیے وہ اسی جگہ کے لیے ٹکٹ خرید لیتا ہے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی سے گزرنے کے کچھ دیر بعد ریو سے اس کے بیگ میں موجود ایک میٹل ڈیوائس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن وہ اسے کنفیگر کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے کہ یہ صرف اس کا ایستھما انہیلر ہے۔ اس کے بعد مووی پلین میں شفٹ ہو جاتی ہے جہاں ریو، پارک، سو اور دوسرے پیسنجر جن میں انو کی بیوی بھی شامل ہے وہی سوار ہیں۔ اعلانات کے بعد پلین اڑان بھرتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ریو باتھ روم کی طرف جاتا ہے۔ وہاں وہ اپنی زخم کی پٹی اتارتا ہے اور کیپسول نکالتا ہے۔ پھر وہ کیپسول کو اپنے ایستھما انہیلر میں رکھتا ہے جو کہ اصل میں ایک سپرے کنٹینر نکلتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا فیس اور ناک ڈھانپ کر پورے کمرے میں وہ عجیب سبسٹنس سپرے کر دیتا ہے۔ اسی دوران مشتبہ شخص کے اپارٹمنٹ میں ایک CSI ایجنٹ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ مردہ جسم کی موت کی وجہ پوائزن تھی۔ ایک اور ایجنٹ کو ویڈیو ٹیپ سے بھرا ہوا ایک باکس ملتا ہے اور دیکھنے پر وہ ایک ایسے آدمی کو پاتے ہیں جو ایکسپیریمنٹل چوہوں سے بھرے کنٹینر میں ایک عجیب پاؤڈر ڈال رہا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صرف چند منٹوں بعد چوہے خون بہاتے ہوئے بری طرح مرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی ایجنٹس خوف سے یہ سب دیکھتے ہیں تو وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پاؤڈر اصل میں وائرس ہے، کیونکہ جو چوہے پاؤڈر کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں آئے تھے وہ بھی مر گئے۔ اس کے علاوہ مردہ جسم کا ٹیسٹ بھی اسی وائرس کے لیے پازیٹیو آتا ہے، جس سے تمام ایجنٹس ہائی الرٹ پر آ جاتے ہیں۔ پلین کے اندر واپس ریو باتھ روم سے نکلتا ہے اور سو کو لائن میں انتظار کرتے دیکھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ چھوٹی سی بچی دروازہ کھولتی ہے ایک اور آدمی جلدی سے باتھ روم میں داخل ہو جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بہت ضروری ہے۔
फिर रियू सू के कान में कुछ सरगोशी करता है और अपनी सीट पर चला जाता है। इसी दौरान बाथरूम में दाखिल होने वाले आदमी को हवा में कुछ पाउडर नजर आता है और वो खांसने लगता है। वो फौरी तौर पर एक फ्लाइट होस्टेस से उसकी शिकायत करता है और बदकिस्मती से वो भी कंटेमिनेटेड कमरे में दाखिल हो जाती है। इसी दौरान एक आदमी प्लेन की धमकी वाली वीडियो देख रहा है जो पार्क की तवज्जो खींच लेती है। गौर से देखने पर वो नोट करता है कि वीडियो में मौजूद मुजरिम रियू से मुशाबहत रखता है। डरा हुआ वो अपनी बेटी को ढूंढता है और उसे बाथरूम के बाहर इंतजार करते पाता है। फिर वो फ्लाइट अटेंडेंट्स के पास जाता है और उन्हें वीडियो दिखाता है, लेकिन वो इस बारे में यकीन नहीं कर पाते कि ये रियू है। पार्क अपनी थ्योरी पर कायम रहता है, इसलिए वो अपनी बेटी से बोलने को कहता है। दहशत ज़दा नज़रों से वो छोटी बच्ची कहती है कि रियू ने अपनी बगल में कुछ छुपाकर प्लेन में लाया। वो ये भी बताती है कि उसने उसे सरगोशी में कहा कि इस प्लेन में सब मरने वाले। ये सब सुनकर एक फ़्लाइट अटेंडेंट आखिरकार रियू का सामना करती है और उसकी आईडी मांगती है। वो अपना विजिटिंग कार्ड निकालता है और दावा करता है कि वो एक साइंसदान है जो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए होनोलुलु जा रहा है। लेकिन जब अटेंडेंट उससे मज़ीद मालूमात मांगती है तो वो इनकार कर देता है। इसी दौरान इनो और कुछ ऑफिसर्स एयरपोर्ट की तरफ दौड़ते हैं और वीडियो में मौजूद शख्स की आईडी से बैच पाते हैं। मुजरिम का नाम खुद रियू ही निकलता है। ये एहसास होते ही कि उसकी बीवी भी उसी फ्लाइट में है, इनो के माउथ से बोला नहीं जाता। प्लेन में बाथरूम में दाखिल होने वाले आदमी की जल्द पर रशीज आने लगते हैं। अचानक उसकी एक आंख फट जाती है और वो खून की उल्टी करते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। इससे प्लेन के अंदर हंगामा मच जाता है और जब एक फिजिशियन पैसेंजर उस आदमी की जांच करती है तो वो तस्दीक करती है कि वो मर चुका है। इस वजह से पार्क फौरी तौर पर रियू पर उस आदमी को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाता है। प्लेन में 3 पायलट्स हैं, मेन पायलट यानी कैप्टन वॉन, को पायलट चोई और एक और पायलट जांग। मेन पायलट और चोई कॉकपिट में है, जबकि जांग अपनी शेड्यूल शुदा शिफ्ट से पहले आराम कर रहा है। जल्द ही कॉकपिट के पायलट्स को प्लेन के अंदर की सूरत हाल का इल्म हो जाता है और उन्हें मिशन कंट्रोल से रियू की इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी मालूम हो जाता है। जब सूरत हाल काबू से बाहर होने लगती है तो को पायलट चोई कॉकपिट से बाहर निकलता है। वो पार्क और रियू को एक खौफजदा मजमे के दरमियान लड़ते पाता है और फौरी तौर पर उन्हें अलग कर देता है। ये पता चलता है कि पार्क और चोई एक दूसरे को पहचानते हैं। सबको शांत करने के बाद चोई रियू से उसकी आईडी मांगता है, लेकिन वो अमेरिकन होने का ढोंग करता है। फिर वो कॉकपिट की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैसेंजर्स उसे पकड़ लेते हैं। बदकिस्मती से रोके जाने से पहले रियू अपना स्प्रे निकालता है और हर तरफ फैला देता है। इसके बाद चोई मेन पायलट यानी कैप्टन वॉन को बताता है कि दूसरे को पायलट जांग समेत सब बीमार हो गए, इसलिए वो कैप्टन वॉन की जान को खतरे में डालने से बचने के लिए कॉकपिट में ना दाखिल होने का फैसला करता है। कहीं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, जिनमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किम और इनो की टीम शामिल है। तफसीली तहकीकात के बाद ये इंकशाफ होता है कि रियू मल्टी नेशनल फर्म ब्राइकॉन में माइक्रोबायोलॉजी का सरबराह था। अफसोस की बात यह है कि कई कॉल्स के बावजूद भी कंपनी ताउन से इनकार करती है और कहती है कि उनका हाईजैकिंग से कोई ताल्लुक नहीं। अब वक्त ख़त्म हो रहा है तो इनो ये तजवीज़ देता है कि ऑफिशियल्स रियू से स्प्रे का एंटीडोट हासिल करने की कोशिश करें, इससे पहले कि मज़ीद लोग अपनी जानों से जाएं। ऑफिशियल्स राज़ी हो जाते हैं और जल्द ही चोई रियू से बात करना शुरू करता है, जबकि गवर्नमेंट सुनती रहती है। लेकिन मदद की बजाय वो साइकोपैथ यही कहता रहता है कि प्लेन में सब मरेंगे। लेकिन अचानक रियू के माउथ से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिससे जाहिर होता है कि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका है। अचानक प्लेन बुरी तरह नीचे गिरने लगती है और ये पता चलता है कि मेन पायलट किसी तरह वायरस के सामने आने के बाद मर चुका है। पैसेंजर्स उधर उधर उड़ने लगते हैं और प्लेन स्पाइरल की तरह नीचे की तरफ जाने लगती है। दूसरा को पायलट जांग, जो खुद भी बीमार हो चुका है, किसी तरह कॉकपिट तक पहुंचकर स्टीयरिंग को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। खुशकिस्मती से प्लेन के ज़मीन से टकराने से पहले पार्क भी कॉकपिट में पहुंच जाता है और स्पीड ब्रेक को ऊपर खींचता है, जिससे सूरत हाल काबू में आ जाती है। जल्द ही चोई भी कॉकपिट में पहुंचता है और पार्क को अपनी सीट पर देखता है। जब वो दोनों बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि पार्क कभी एक मशहूर पायलट था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसे ये काम छोड़ना पड़ा था। इसी दौरान जांग की हालत मज़ीद ख़राब होने लगती है, इसलिए चोई, जो अकेला अनअफेक्टेड पायलट है, प्लेन चलाने लगता है। दूसरी तरफ रियू मर जाता है, जबकि प्लेन में एक मुसाफिर अपने इर्द गिर्द की दहशत को रिकॉर्ड करके रिपोर्टर्स को भेज देता है। अगले सीन में इनो को शक होता है कि रियू की साबिका एम्प्लॉयर यानी ब्राइकॉन कुछ छुपा रही है, क्योंकि वो ताउन से इनकार कर रहा है। इसलिए वो डायरेक्टर से बात करने के लिए उसके हेडक्वार्टर्स जाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँचता है और ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स फौरी तौर पर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि वारंट ज़रूरी है। ये सुनकर इनो गुस्से में आ जाता है और गार्ड से लड़ाई शुरू कर देता है। एक रिपोर्टर इस झड़प को कैप्चर करके इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। प्लेन के अंदर वापस लोग एक के बाद एक बेहोश और मरने लगते हैं।
اس لیے اسٹاف لوگوں کو الگ الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جن میں وائرس کے علامات ہیں وہ پلین کے تیل میں جاتے ہیں جبکہ باقی آگے جاتے ہیں. پارک جو انافیکٹڈ ہے اپنی بیٹی کے ساتھ آگے کی طرف جاتا ہے لیکن ایک آدمی انہیں روک لیتا ہے کیونکہ سو کے جسم پر بلسٹرز نظر آ رہے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ بچی کو ایگزیما ہے لیکن غصے میں آئے ہوئے لوگوں نے اسے وائرس سمجھ لیا. مزید تناؤ نہ بڑھانے کے لیے سو اپنے باپ سے درخواست کرتی ہے کہ اسے ٹیل میں لے جائے اور پارک مجبوراً مان جاتا ہے. اس طرح پلین میں دہشت کے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور وہ تقریباً یو ایس کے قریب پہنچ جاتا ہے. کوریا کے آفیشلز کو یقین ہے کہ ان کے امریکن کاؤنٹر پارٹ صورتحال سنبھال لیں گے اور پیسنجرز کو بچا لیں گے لیکن وہ بہت غلط نکلتے ہیں. ایکٹنگ پائلٹ چوئی کو اچانک یو ایس مشن کنٹرول سے ایک پیغام ملتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لینڈنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ وائرس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اس سے پائلٹ اور گورنمنٹ آفیسرز مایوس ہو جاتے ہیں. کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے چوئی کو پلین واپس کوریا کی طرف اڑانے کا حکم ملتا ہے. یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور تمام پیسنجرز مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں اور جینے کی تمام امید کھو دیتے ہیں. خوش قسمتی سے برائی کام کے گارڈ سے انو کی لڑائی وائرل ہونے کے بعد ایک برائی کام امپلائی اسے کال کرتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ سنگ ہون نام کا ایک برائی کام امپلائی نیوز دیکھتے ہی ایچ کیو سے بھاگ گیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ریو کے ساتھ سازش کی ہوگی. پولیس اس آدمی کے ایڈریس پر دوڑتی ہے جو جلد ہی ایک بے چین تعاقب میں بدل جاتا ہے. بدقسمتی سے انو اور ایک اور آفیسر کار کے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے انہیں معمولی چوٹیں آتی ہیں. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بھاگنے کی بجائے مشتبہ شخص سنگ ان کی مدد کرتا ہے. بعد میں سنگ دعویٰ کرتا ہے کہ اصل میں ریو نے دھوکہ دیا تھا اور وہ کو کانسپریٹر نہیں تھا. وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ اس انتہائی انفیکشس وائرس کا نام SC1 ہے اور برائی کام نے اسے غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا تھا. وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ ریسرچرز وائرس کے سامنے آنے سے پہلے ہی مر گئے تھے لیکن ایک بچ گیا اور اس نے کہا کہ ریو نے جان بوجھ کر انہیں وائرس کا شکار بنایا تھا. نتائج کے ڈر سے کمپنی نے اس واقعے کو چھپا لیا اور ریو کو نوکری سے نکال دیا. کمپنی سے نکالے جانے کے بعد ریو نے سنگ سے رابطہ کیا اور اسے دھوکہ دے کر اسے اپنے نام کو کلیئر کرنے کے لیے ایک سیمپل پاس کرنے پر مجبور کیا. یہ سب سن کر زخمی انو اس ریسرچر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وائرس سے بچ گئی تھی. اسی دوران پلین میں چیف اٹینڈنٹ پارک کو میڈیکل روم میں ملتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے پائلٹ کی نوکری کیوں چھوڑی. ہچکچاتے ہوئے وہ بتاتا ہے کہ اپنی آخری فلائٹ کے دوران ایک انجن میں آگ لگ گئی تھی اس لیے اس نے کنٹرول ٹاور کی مرضی کے خلاف ایمرجنسی لینڈنگ کی. اس فوری سوچ کی وجہ سے تمام پیسنجرز بچ گئے لیکن 2 فلائٹ اٹینڈنٹس مر گئے. وہ پلین سے باہر نکلنے میں پیسنجرز کی مدد کرتے ہوئے آگ میں جھلس گئے تھے. ان میں سے ایک چوئی کی بیوی نکلی. ٹھیک اسی وقت کاکپٹ کے اندر چوئی کو خون کی قے ہونے لگتی ہے. اب جب تمام پائلٹس یا تو بیمار ہیں یا مر چکے ہیں وہ پارک سے کو پائلٹ کے طور پر مدد کرنے کی درخواست کرتا ہے کیونکہ وہ اکیلا پیسنجر جسے فلائنگ کا تجربہ ہے. گرچہ پچھلے واقعے نے پارک کو اندر سے تڑا دیا ہے وہ فوری طور پر مدد کرنے پر راضی ہو جاتا ہے. چند گھنٹے بعد انو اس سروائیور سے ملتا ہے جو آج بھی ہسپتال میں داخل ہے. وہ اسے پہلے والی مردہ جسم کی تصویر دکھاتا ہے اور وہ وائرس کو اسی وائرس کے طور پر پہچانتی ہے جس سے وہ انفیکٹ ہوئی تھی. تھوڑی دیر بعد ٹرانسپورٹ منسٹر کیم کو پتہ چلتا ہے کہ برائی کام کے پاس ویکسین اور اینٹی وائرل دونوں ہیں اس لیے وہ ہیڈ کوارٹر جاتی ہے اور انہیں تعاون کرنے پر مجبور کرتی ہے. بعد میں کیم انو کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتی ہے اور نیوز چینلز رپورٹ کرتے ہیں کہ برائی کام ویکسین اور اینٹی وائرل مفت فراہم کرے گی جس سے پیسنجرز کو بہت سکون ملتا ہے. لیکن چوئی کے ماؤتھ سے خون نکلتا رہتا ہے اس لیے وہ اچانک جاپان کے ناریٹا ایئرپورٹ میں اترنے کا فیصلہ کرتا ہے. وہ ایمرجنسی ڈکلیریشن جاری کرتا ہے اور اترنے کی تیاری کرتا ہے لیکن جاپانی کنٹرول ٹاور اسے ان کی ایئر سپیس چھوڑنے کا حکم دیتا ہے. لیکن چوئی حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس پر جاپانی ایئر فورس وارننگ شاٹس کے ساتھ آ جاتی ہے. جلد ہی ایک جاپانی بیٹل پلین مخالف سمت سے پوری رفتار سے آتی ہے. دونوں پلینز تقریباً آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور آخرکار چوئی کو اپنی پلین کو اوپر کی طرف کھینچنا پڑتا ہے. اس جھڑپ کی وجہ سے وہ تھکاوٹ سے بے ہوش ہو جاتا ہے اس لیے پارک فوری طور پر اس کی جگہ لے لیتا ہے اور پلین کو جاپان سے دور لے جاتا ہے. جلد ہی جاپانی افسران کو دنیا بھر کے میڈیا اور ہیومن رائٹس گروپس کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ملک کو ایک وضاحت دینے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ان کے پرائم منسٹر آخرکار اعلان کرتا ہے کہ انہوں نے پلین کو اس لیے واپس کیا کیونکہ اب وائرس کا انکیوبیشن پیریڈ اصل اندازے سے بہت کم نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اینٹی وائرل یا ویکسین کام نہیں کر سکتی. نتیجتاً کورین پولیٹیشین بھی فکر مند ہونے لگتے ہیں اور پلین کے کوریا میں اترنے کے خلاف کئی پرتشدد احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. پلین میں سب کو بچانے کا پختہ ارادہ کیے انو سول ایئرپورٹ پر بنائے گئے کرنٹائن سیل کی طرف دوڑتا ہے اور خود اینٹی وائرل کے لیے ایک تجرباتی سبجیکٹ کے طور پر پیش کرتا ہے. وہ زبردستی خود پر وائرس انجیکٹ کر لیتا ہے اور ریسرچرز کو اس پر اینٹی وائرل آزمائش کی اجازت دیتا ہے. جلد ہی کم کو اس بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور جب وہ کرنٹائن سیل پر پہنچتی ہے تو کم پہلے سے درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے. سب کی مایوسی کے لیے اینٹی وائرل کام نہیں کرتی.
اسی دوران کوریا بھر میں پلین کے اترنے کے خلاف کئی پرتشدد احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے حکومت کورین ایئر فورس کو انفیکٹڈ پلین روکنے کا حکم دیتی ہے تاکہ زمین پر امن قائم رہے. یہ خبر تمام ٹی وی چینلز پر تیزی سے پھیل جاتی ہے اور پلین میں سوار پیسنجرز کو بھی اپنے فون سے اس کی خبر ہو جاتی ہے. یہ احساس کرتے ہوئے کہ اپنے پیاروں اور دوسرے لوگوں کو خطرے میں ڈالنا اس کے قابل نہیں ہے، پیسنجرز اپنی تقدیر سے راضی ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ پارک کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرتا ہے اور ایک پیغام نشر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پلین میں سب اس عظیم سپورٹ کے لیے شکر گزار ہیں، لیکن انہوں نے مل کر لینڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ سب کے لیے سب سے بہتر حل ہے. کال ختم کرنے سے پہلے پارک یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تمام ریڈیو کمیونیکیشن بند کر دے گا اور یہ ان کی آخری بات ہوگی. جلد ہی پیسنجرز بھی اپنے پیاروں کو آخری بار کال کرنے لگتے ہیں. کچھ دیر بعد وہ پلین کو اپنے اوپر سے اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جو قریبی سمندر کی طرف جا رہی ہے. جب سب تقریباً امید ہار چکے تھے، کم کو انو کے وائٹل سائنس مانیٹر کی بیپ سنائی دیتی ہے اور جب وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھتی ہے تو وہ اچانک آنکھیں کھول لیتا ہے. اینٹی وائرل نے معجزاتی طور پر کام کیا ہے اور انو اتھارٹی سے پلین کو واپس بلانے کی التجا کرتا ہے. بغیر وقت ضائع کیے کنٹرول ٹاور پلین سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا ریڈیو بند ہے. آخری چارہ کے طور پر وہ فیملی سے کہتے ہیں کہ وہ پیسنجرز کو فون کریں. یہ پلان کام کر جاتا ہے اور جب پلین میں سوار لوگوں کو یہ پیغام ملتا ہے تو وہ خوشی سے چلانے لگتے ہیں. پارک فوری طور پر ریڈیو واپس آن کرتا ہے اور پلین قریبی ایئر بیس کی طرف بڑھنے لگتی ہے. بدقسمتی سے پلین میں فیول کم ہے اور جلد ہی اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اب واحد راستہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے ایئر بیس میں گلائڈ کر کے اترا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پلین کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ وہ رن وے سے پھسل سکتی ہے. لیکن خوش قسمتی سے یہی پارک کا تجربہ کام آتا ہے. وہ رفتار کم کرنے کے لیے بالکل درست طریقے سے کئی بار علاقے کے گرد چکر لگاتا ہے اور بالکل صحیح وقت پر اترنا شروع کر دیتا ہے. جلد ہی پہیے زمین سے ٹکراتے ہیں اور پلین ہچکولے کھاتی ہے، لیکن وہ محفوظ طریقے سے اتر جاتی ہے جس سے سب کو سکون ملتا ہے. کچھ دن گزر جاتے ہیں اور پارک سروائیورز کی ایک ملاقات ہو جاتا ہے. وہاں وہ کو پائلٹ چوئی اور انو سے ملتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وائرس نے اسے ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا ہے، لیکن اس کی بہادری نے سینکڑوں یا شاید ہزاروں لوگوں کی جانیں بچائی. مووی ختم ہوتی ہے جب انو تھوڑا سا اپنا سر اٹھاتا ہے اور ٹارک کی طرف مسکراتا ہے.